بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم پرانا کوٹ پڑھی، جس میں ایک پرانے کوٹ کی خوبیاں اور اس کی تاریخی حیثیت بتائی گئی۔ اس نظم کے شاعر سید محمد جعفری ہیں۔ اور عزیز طلبہ، جس طرح ہر سبق کے اختتام پر کچھ مشقی سوالات ہوتے ہیں جن کا تعلق پڑھائے گئے سبق سے ہوتا ہے، تو اسی طرح اس سبق کے اختتام پہ بھی ایک نظم کی جو مشق ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پہ موجود ہے۔ کتابیں کھولیں، ان کے جوابات اور سوالات کو دیکھتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 104، صفحہ نمبر 104 پہ سوال نمبر 1 دیکھیں تو ہمیشہ کی طرح اس سوال نمبر 1 میں اس کے مختلف جز بھی شامل ہیں، الف، ب، جیم، دال اور ہے، یعنی 5 سوالات کے جواب مطلوب ہیں اس میں۔ سوال الف ہے کہ شاعر نے کوٹ کے لیے کیسے نوٹ کی مثال دی ہے؟ انتہائی آسان اس کا جواب ہے۔ دوسرا کہ یہ کوٹ کون کون پہن چکا ہے؟ تو جب ہم نے نظم پڑھی تو اس میں بتایا گیا، تذکرہ کیا گیا ہے کہ کون کون اس کوٹ کو استعمال کر چکا ہے، اس کو دیکھ کے اس کا جواب لکھیں۔ تیسرا ہے اس کوٹ کی رنگت کیوں اڑ گئی؟ اور چوتھا ہے کہ حلوائی کے پہننے سے کوٹ کیسا ہو گیا ہے؟ اور آخری کہ یہ کوٹ عبرت کا نشان کیوں بن گیا ہے؟ سوالات کے جوابات بورڈ پہ دیکھتے ہیں، ان کو نوٹ کریں۔ تو سوال الف، جس میں شاعر نے کوٹ کے لیے کیسے نوٹ کی مثال دی، یہ پوچھا گیا تھا، تو اس کا جواب بورڈ پہ اس طرح تحریر ہے کہ شاعر نے کوٹ کے لیے پھٹے ہوئے نوٹ کی مثال دی ہے جو پھٹنے کے بعد قابل استعمال نہیں رہتا۔ شاعر نے کوٹ کے لیے پھٹے ہوئے نوٹ کی مثال دی ہے جو پھٹنے کے بعد قابل استعمال نہیں رہتا، یہ الف کا جواب۔ بے میں پوچھا تھا کہ یہ کوٹ کون کون پہن چکا ہے؟ اس کا جواب لکھا ہے کہ اس کوٹ کو انگریز، ترک، ایرانی اور حلوائی کے علاوہ واسکو ڈی گاما جیسے مشہور لوگ بھی پہن چکے ہیں۔ اس کوٹ کو انگریز، ترک، ایرانی اور حلوائی کے علاوہ واسکو ڈی گاما جیسے مشہور لوگ بھی پہن چکے ہیں۔ تیسرا، اس کوٹ کی رنگت کیوں اڑ گئی؟ تو جیم کا جواب کہ سورج کو یہ کوٹ اتنا پسند آیا کہ وہ اس کے رنگوں کو چرا لے گیا، جس کی وجہ سے اس کوٹ کی رنگت اڑ گئی۔ چوتھا ہے کہ حلوائی کے پہننے سے کوٹ کیسا ہو گیا ہے؟ تو اس کا جواب حلوائی کے پہننے کی وجہ سے کوٹ پر چکنائی وغیرہ کے دھبے لگ گئے تھے۔ حلوائی کے پہننے کی وجہ سے کوٹ پر چکنائی وغیرہ کے دھبے لگ گئے تھے۔ اور آخری سوال کہ یہ کوٹ عبرت کا نشان کیوں بن گیا ہے؟ اس کا جواب یہ کوٹ عبرت کا نشان اس لیے بن گیا کیونکہ اس کوٹ کو استعمال کرنے والے دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن کوٹ آج بھی موجود ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کوٹ عبرت کا نشان اس لیے بن گیا کیونکہ اس کوٹ کو استعمال کرنے والے دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن کوٹ آج بھی موجود ہے۔ اس طرح یہ الف سے لے کر ہے تک کے جو 5 سوالات تھے، ان کے جوابات آپ کو سمجھا دیے گئے، بتا دیے گئے، یا آپ کاپی میں نوٹ کر لیں گے۔
اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کتاب میں دیکھیں، اس میں صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، 4 آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو، اور یہ بات ہمیشہ سمجھائی جاتی ہے کہ اس میں صحیح آپشن وہی ہوتا ہے جو کہ سبق میں بتایا گیا ہوتا ہے، چاہے ان سے ملتے جلتے دیگر الفاظ بھی اس میں موجود ہوں، لیکن صحیح جواب ہمیشہ وہی تسلیم کیا جائے گا جو کہ کتاب میں موجود ہوگا۔ الف ہے کہ بزرگوں کا سایہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس نظم کے اشعار پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک شعر میں یہ بات مل جائے گی، بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے کیا فرمایا تھا کہ بزرگوں کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ عظمت، نعمت، غنیمت یا قلیل قیمت۔ صحیح جواب کا انتخاب کریں گے نظم دیکھ کر۔ دوسرا ہے کوٹ کوٹوں کا ہے، سردار، بزرگ، ساتھی، لیڈر۔ سردار، بزرگ، ساتھی یا لیڈر۔ جیم ہے اس کوٹ کو پہن چکے ہیں افغانی، ایرانی، پاکستانی، جاپانی۔ ان چاروں میں سے ایک کے بارے میں آپ کو کسی شعر میں مل جائے گا اور وہ صحیح جواب ہوگا۔ چوتھا ہے اس کوٹ کی قیمت کو جانتے ہیں، یاران، بزرگان، لیڈران یا پھر قدردان۔ آخری ہے آزمودہ کار سے مراد ہے پرانی کار، قیمتی کار، کار آمد یا تجربہ کار۔ جب یہ الفاظ معنی اس میں بتائے جا رہے تھے تو آزمودہ کار کے معنی بھی بتائے گئے تھے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی دیکھ کے کہ آزمودہ کار سے مراد یہاں پر کیا ہے، ان چاروں میں صحیح آپشن کا انتخاب، ایک کا صحیح کا انتخاب کر لیں گے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 2 آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ اس نظم کے پہلے، تیسرے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے۔ جب ہم نظم پڑھ رہے تھے تو تمام اشعار کے مفہوم بھی ساتھ ساتھ بتائے جا رہے تھے۔ اگر پہلے، تیسرے اور آخری شعر کو پہلے دیکھ لیں کون کون سا ہے، تو پہلا شعر تو پہلے ہی ہوگا، یعنی خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ یہ آپ کا پہلا شعر ہے۔ تیسرا ہے بڑا بزرگ ہے یہ، آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ اور آخری شعر ہے کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ یہ پہلا، تیسرا اور آخری شعر یہ پوچھتے ہیں سوال میں کہ ان کے مفہوم بتا دیں، اس کا مطلب بیان کر دیں۔ تو پہلا شعر اور جو اس کی ترتیب ہوتی ہے لکھنے کی، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شعر لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حوالہ شاعر اور حوالہ نظم دیا جاتا ہے۔ اس مثال کے حوالے کی ہیڈنگ لکھیں گے اور پھر لکھیں گے کہ مذکورہ شعر سید محمد جعفری کے نظم پرانا کوٹ سے ماخوذ ہے۔ مختصر سا اس کا حوالہ لکھ لیں گے جس میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان آ جائیں گے کہ مذکورہ شعر سید محمد جعفری کی نظم پرانا کوٹ سے ماخوذ ہے۔ شعر لکھنے کے بعد حوالے کی ہیڈنگ اور حوالے کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ، اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس شعر میں شاعر اس کوٹ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ کوٹ پرانا ضرور ہے۔ اس کوٹ میں، مذکور شعر میں شاعر اس کوٹ کی خوبیاں اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ کوٹ پرانا ضرور ہے لیکن پھٹے ہوئے نوٹ کی طرح نہیں ہے۔ وہ نوٹ جو پھٹ جائے
تو قابل استعمال نہیں رہتا، بلکہ یہ کوٹ تو پرانا ہونے کے بعد بھی قابل استعمال ہے۔ پہلے شعر کا مفہوم یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس میں نے اس کو بتایا کہ پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے، پھر بتایا کہ نوٹ اگر پھٹ جائے تو قابل استعمال نہیں رہتا، بلکہ یہ کوٹ تو پرانا ہونے کے بعد بھی مستقل استعمال ہو رہا ہے یا قابل استعمال ہے۔ یہ پہلے شعر کا مفہوم۔ دوسرا شعر ہے بڑا بزرگ ہے یہ، بڑا بزرگ ہے یہ، آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ شعر لکھیں گے، پھر حوالہ اور حوالے میں وہ گزشتہ جس طرح ہم نے لکھا ہے اسی طرح لکھیں گے کہ مذکورہ شعر سید محمد جعفری کی نظم پرانا کوٹ سے ماخوذ ہے یا لیا گیا ہے۔ پھر مفہوم بتائیں گے کہ اس شعر میں شاعر اس کوٹ کی عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوٹ بڑا بزرگ اور تجربہ کار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس انگریز نے اس کوٹ کو پہلی مرتبہ خریدا ہوگا، اس کوٹ کو جس انگریز نے پہلی مرتبہ خریدا ہوگا وہ انگریز بھی اب تک مر چکا ہوگا۔ اس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اس کا پہلا خریدار جو ہوگا وہ اب زندہ نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا شعر تھا، کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے دوسرا تھا، لیکن کتاب کی ترتیب میں یہ تیسرے نمبر میں موجود ہے۔ اور آخری شعر گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو، عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ شعر لکھنے کے بعد حوالہ، حوالے کے بعد مفہوم، مفہوم میں لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر اس کوٹ کو عبرت کا نشان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کوٹ سے صدیوں کی تاریخ وابستہ ہے۔ اس کوٹ کو اب تک نہ جانے کتنے لوگ استعمال کر چکے ہیں اور دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن یہ کوٹ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ دنیا کی چیزوں میں دل نہ لگایا جائے، دنیا کی چیزوں کو مل جائیں تو اللہ کا شکر، نہ ملیں تو صبر کرنا چاہیے۔ اس کو آخری شعر کا مفہوم اس طرح لکھیں گے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہمارا مکمل ہوگا، جس میں ہمیں 3 اشعار کے مفہوم لکھنے کے لیے دیے گئے، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھیے۔ اس میں سے اکثر کے معنی بتا دیے گئے تھے، جب ہم نظم پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی بتائے جا رہے تھے، یقیناً آپ نے ان کو لکھا بھی ہوگا۔ یہاں دیکھیں لفظ سالائے عام، دوسرا ہے یاران نکتہ داں۔ ممکن ہے کہ لغت میں آپ کو یاران نکتہ داں ایک ساتھ نہیں ملے گا، تو آپ یاران کے معنی الگ دیکھ لیں گے، نکتہ داں کے معنی الگ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ان معنوں کو یہاں پہ لکھ لیں گے۔ خستہ، سامانی، قدردان، عبرت، جامع، یہ مختلف الفاظ جن میں سے اکثر کے معنی آپ کو بتا دیے گئے تھے، ان کو آپ لغت سے دیکھ کے لکھ لیں گے، انہی الفاظ معنی میں شامل کر لیں گے، الگ سے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے الفاظ معنی شروع میں لکھے تھے، اگر ان میں سے کچھ لفظ وہاں موجود نہ ہوں تو یہیں سے ان الفاظ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 4 جو ہے وہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح ہماری نظم مکمل ہوئی، سوال جواب مکمل ہوئے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ نظم پرانا کوٹ کے سوال جواب مکمل کریں، ڈائری نوٹ فرمائیں۔ یہ آپ کی ڈائری پرانا کوٹ کے سوال جواب تحریر کریں۔ اس طرح یہ مشق مکمل ہوئی۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کتاب کی آخری نظم ہے، لیکن اس کے بعد ابھی ایک سبق اور باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔